بیوی کی تشریف آنے پہ ہم سب کے غصے کی قبولیت کرنے والا صلوات سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے، 3 دفعہ دیجیے، 1 دفعہ سورہ انعام، 3 دفعہ سورہ اخلاص، پھر 3 دفعہ دیجیے۔ تو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے لیے، حاضر مجلس کے مرحومین کے لیے، بانی مجلس کے مرحومین کے لیے، اور تمام شہداء اسلام کے لیے۔ سورہ فاتحہ شہداء کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر الخلق واشرف البریۃ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین عزیزان گرامی، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، کہتے ہیں اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ آگے کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب لا ریب ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم سے کیا مراد ہے؟ جب عالموں سے پوچھا گیا، کہا اس کے معنی نہیں ہیں، یہ صرف حروف ہیں، کوڈ ورڈ ہے جو اللہ میاں نے محمد مصطفیٰ سے
فرمایا ہے صرف وہ جانتے ہیں. اگر وہ جانتے ہیں تو قرآن میں کیوں ہے؟ قرآن بے معنی کچھ بھی نہیں رکھتا. قرآن کے لفظ کے زیر زبر پیش کے معنی موجود ہیں. قرآن ہر طرح سے ہدایت ہے. قرآن میں بے ہدایت کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ الف لام میم کیا ہے؟ یہ فرش ادا نہیں عرش ادا ہے. کہ جہاں رشتہ ہے وہاں پر وہ میزبان آ جاتا ہے کہ جو وارث قرآن ہے، جو وارث انبیاء ہے، جو وارث ہدایت ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ شور و شین اور یہ فرش ادا بچتا ہے کہ وہ ماتم دار میزبان اتنا عظیم ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن بھی پڑھا جاتا ہے اور قرآن ناطق کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. جہاں قرآن موجود ہو وہاں پہ ہدایت دینے کے لیے وہ خود آتے ہیں. مولا ہمیں بتائیے الف لام میم کیا ہے؟ کہا کہ بس یوں نہ کہہ دو کہ یہ الف لام میم والے محمد کے حروف ہیں کہ جن کو اللہ نے اشارے میں جمع کر کے کہا کہ دیکھو الف لام میم ذالک الکتاب، کہ یہ وہ کتاب ہے، محمد والے محمد وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، شک ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ قرآن سینہ محمد پہ نازل ہوا ہے اور محمد کا سینہ وہ ہے کہ قرآن کا وزن کوئی نہ لے سکتا تھا. کہا عرش پہ نازل ہوتا عرش پھٹ جاتا، زمین پہ ہوتا زمین پھٹ جاتی، پہاڑوں پہ نازل ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. کہا قرآن کا وزن کوئی نہیں لے سکتا تھا. پھر کہا کہ سینہ محمد کو ہم نے اتنا طاقتور بنایا تھا کہ ہم نے قرآن کا نزول کر دیا، اور جب نزول کیا تو ہم نے کہا رحل بھی اس کی شایان شان ہونی چاہیے. رحل بھی ایسی ہو کہ جہاں قرآن رکھا جاتا ہے بھائی قرآن کا نزول ہو رہا ہے، رحل ایسی ہو. کہا ہم نے ابو طالب اپنی آغوش کو پھیلا دے، اور ہم نے آغوش ابو طالب کو رحل بنا دیا محمد کے قرآن کی. کہا کہ دیکھو یہی تو ہدایت ہے، یہی تو ہدایت ہے. کہا رحل قرآن، کہا کہ یہی تو. اور جب ہدایت دینے آئے تو کہا کہ یہ محمد وہ ہے، تنہا نہیں آیا ہے، اس کے ساتھ براجہ نشین بھی آئے ہیں. اگر یہ تنہا ہوتا تو وارث انبیاء نہ ہوتا. تنہا نہیں ہے. کہا 12 امام بھی ہیں. کہا وہ بیوی بھی اس کے ساتھ ہے جو کعبہ قوسین میں ہے. کہا وہ بیوی کون سی ہے؟ کہا صلبوں میں نور محمد چلتا رہا، اللہ نے صلب میں ڈالا، صلبوں سے صلبوں میں ہوتا ہوا جب نور محمد پہنچا جناب ابو طالب تک، کہا عبد المطلب تک پہنچ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. کہا آدھے کو عبداللہ کی صلب میں چلا جا، آدھے کو ابو طالب کی صلب میں منتقل کر دیا. کہا کہ دیکھو یہاں قرآن تقسیم نہیں ہوا ہے بلکہ قرآن تو یکجا ہے، اگر ایک جگہ کر لو تو نور محمد بن جاتا ہے. کہا یہی رسالت کا نور ہے، یہی ولایت کا نور ہے. لیکن اللہ نے کہا ایک نور ہے جو ہم نے مخفی کر لیا ہے کہ ہم چھپا ہوا خزانہ تھے اور ہم نے سوچا ظاہر ہو جاؤں. تو وہ چھپا ہوا خزانہ کیا تھا؟ کہا وہ عصمت و طہارت کا نور تھا. محمد ہم اس کو صلبوں میں دے نہیں سکتے تھے. اللہ نے جس کے لیے احتیاط برتی وہ صلبوں میں آنے والا نور نور فاطمہ زہرا تھا کہ جس کی پہچان بنایا کہ وہ فاطمہ تو ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا. کہا کہ دیکھو یہ صلبوں میں آنے والا نور نہیں ہے، اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا. یہی تو وجہ ہے جو اللہ نے کہا کہ ہم محمد تجھے بلا رہے ہیں، آجا تو عرش مولا پہ. بھئی یہ معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی؟ اللہ نے معراج کروائی. کہا کس لیے؟ کہا سب کچھ تو دے چکا ہے، قرآن کا نزول بھی ہو چکا ہے، تو نے ولایت مطلقہ بھی دے دی ہے. اے اللہ عرش پہ کیوں بلا رہا ہے؟ کہا وہ نایاب تحفہ دوں گا کہ جو تمہیں ہم
عطا کریں گے کوثر کی صورت میں، ہم تمہیں سورہ کوثر کی صورت میں عطا کریں گے۔ کہا وہی تو لوح محفوظ ہے، وہی لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ ہم یہاں آتے ہیں مجلس عزا میں کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مجلس میں چلو، ہماری تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ فرش عزا ایسا ہے جہاں تقدیریں مٹا دی جاتی ہیں اور لکھ دی جاتی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے جو مانگنے جیسا آتا ہے ویسا کوئی بیوی ہے جو عطا کر دیتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ نور سلموں میں آنے والا نہیں تھا محمد، میرے پاس تمہیں آنا پڑے گا۔ کہا کہ اے اللہ تو بلائے اور میں نہ ہوں۔ عرش معلیٰ سے ناقہ بھی آیا، پرواز بھی ملی اور جبرائیل لے کے چلے۔ نور کی سواری تھی، نور کی سواری جب پہلے آسمان پہ پہنچی، پہلے آسمان پہ کیا دیکھا کہ ہر فرشتہ شکل علی ابن ابی طالب پہ ہے۔ کہا ہے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ دوسرے آسمان پہ پہنچے، بہت مسکرائے، ہر فرشتہ علی کی شکل میں نظر آیا۔ تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ مسکرا کے کہا اللہ کیا ماجرا ہے؟ ہر فرشتہ تو نے علی کی شکل کا بنا دیا ہے۔ کہا یہی تو وجہ اللہ ہے۔ اور جب پہنچے ساتویں آسمان پہ اور وہ نور کا حجاب ہٹایا کہ جو حجاب اللہ تھا اس نور کے حجاب کو ہٹانا تھا، سامنے وہ نور نظر آیا کہ جو نور عصمت و طہارت تھا۔ کہا یہی تو نور ہے جو ایمان کی منزل ہے، یہی تو نور ہے جو قرآن ناطق ہے۔ محمد یہی تو تیرا تحفہ ہے، ہم تجھے قدر دینے والے تھے، ہم نے تجھے سورہ قدر عطا کی ہے، ہم نے تجھے سورہ کوثر عطا کی ہے، ہم نے تجھے یاسین بنایا ہے، ہم نے تجھے مزمل بنایا ہے، ہم نے تجھے مدثر بنایا ہے، ہم نے سراج منیر بنایا ہے، ہم نے رحمت العالمین بنایا ہے، ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے، ہم نے مرتضیٰ بنایا ہے، ہم نے تجھے مجتبیٰ بنایا ہے، ہم نے تجھے ارتضیٰ بنایا ہے۔ اے محمد ہم تجھے عصمت و طہارت عطا کرتے ہیں کہ تو ہی یطہرکم تطہیرا ہے، تو ہی انما کی آیت ہے۔ اور کہا کہ دیکھو انما کی آیت کوثر عطا کیا نا، اللہ نے عطا کیا ہے، دینا اور ہے، دینا اور ہے، عطا اور ہے۔ کہا عطا وہ ہے جو جاری اور ساری رہتی ہے، عطا ختم نہیں ہوتی۔ عطا ہے مجلس عزا میں آئے ہیں اور جب آگے بیٹھے ہیں جس کا بھی نام لے لیجئے، اپنی امیوں کو یاد کر لیجئے فرش عزا پہ، اور امیوں کو یاد کر کے صرف امی کا نام لے کے یہ کہہ دیں اس مجلس عزا کا ثواب اس ہماری ماں کو پہنچے کہ جو عرش معلیٰ پہ، ہمیں یقین ہے کہ بی بی آپ کے پاس ہماری ماں، صرف اپنی ماں کا نام لے لیں، یقین سے پڑھ رہی ہوں فرش عزا پہ۔ فرش عزا وہ ہے ادھر آپ نام لیں گے ادھر فیض جاری ہو جائے گا، فیض جاری ہو جائے گا۔ ماں وہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ مجلس میں جائیں آپ سے بھی سالے ثواب کر دیں، ہم مجلس عزا کا ثواب اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ یہ مصلی شبیر ایسا ہے کہ ادھر ہم کہیں گے ادھر ان کی قبر نورانی ہو جائے گی، قبر نورانی ہو جائے گی۔ اور جو قبر کو نورانی کر دے وہ بی بی فاطمہ زہرا ہے۔ دعاؤں میں مانگا ہے نا، ہم لوگوں کو دعاؤں میں مانگا ہے اے اللہ ایسی قوم پیدا کرنا جو میرے حسین کا روئے گی، میرے حسین کا ماتم کرے گی۔ اب جب بھی کوئی قبر میں اتارا جائے گا فاطمہ زہرا اس کا قبر میں بھی خیال رکھے گی۔ وہ بھی یہ فیض ابھی جاری ہوا ہے۔ مجلس عزا جہاں کہیں بھی چلے جائیں، مجلس عزا کا فیض ایسا ہے کہ جاری ابھی ہوا ہے، تا قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ کہا کہ دیکھو یہ مجلس عزا جب ایسی ہے تو وہ ماں کے جب اس نے مدینہ چھوڑا اور ساتھ میں کربلا پہنچ گئی، وہ ماں کیسی تھی کہ جس نے دعاؤں میں مانگا ہے شیان حیدر کرار کو، وہ ماں کیسی تھی؟ کہا کہ مولا حسین نے مدینہ چھوڑا، ہر رستے میں وہ ماں ملی کہ جو نقاب پوش بھی تھی،
یہ طاہرکم تطہیرہ بھی تھی، جو زکیہ و مرضیہ بھی تھی، کہا وہ طاہرہ بھی تھی، وہ ماں ہر جگہ ملی، کہا اماں آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں، کہا ہاں تو نے مدینہ چھوڑا، میں نے جنت البقیع چھوڑ دیا، جنت البقیع چھوڑ دیا، اور وہ ماں ہر جگہ حسین ابن علی کی ماں۔ ہم لوگ مجلس کرتے ہیں، ہمارے اگر کوئی مرتا ہے تو ہمارے عزیز و اقربا آتے ہیں، ہمیں پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر فرش عزا بچھاتے ہیں تو وہ ماں آ کے پرسہ لیتی، ہر بیوی کے پاس جاتی، ہر بیوی کے پاس، وہ یہ نہیں دیکھتی کیا کیٹیگری ہے، کہاں سے آئے ہو، وہ ہر ایک کو ایک پیمانے پہ دیکھتے ہوئے ہر ایک کے پاس رومال لے کے پہنچ جاتی ہیں، رومال اپنے ہاتھ کا، کہا کہ وہ سیدہ ہے کہ جو ہمارے آنسوؤں کو خلد بری میں جانے کا ذریعہ بنا دیتی ہے، کہا کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم جنت کا لالچ کرو، جنت کا لالچ کوئی شیعہ نہیں کرتا۔ آپ لوگ مجلس اعزا میں آئے ہیں، کس نیت سے آئے ہیں، کیا سوچ کے آئے ہیں، کیا ایک دوسرے سے ملنے آئے ہیں؟ نہیں، فرش اعزا پہ پرسے کے لیے، پرسے کے لیے، لیکن پرسے کے لیے کس نیت سے آئے ہیں کہ بی بی تیری خوشنودی مل جائے، بی بی تیری معرفت مل جائے، بی بی تیری عطا مل جائے۔ اور جب ہم فرش اعزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور ہم آنسوؤں کا نذرانہ دیتے ہیں تو وہ ماں ہر بیوی کو دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، میں جناب زینب کا خطبہ پڑھنا چاہوں گی کہ جناب زینب وہ ہیں کہ جو سیدہ کی بیٹی ہے، حسین کی بہن ہے، ثانیہ زہرا ہے بی بی، کہا کہ دیکھو زینب اسے کہا جاتا ہے کہ جو باپ کی زینت بن جائے، کہا باپ کی زینت کیسے بن گئی بی بی، کہا کہ جس وقت دربار میں جانا تھا، اللہ جانے میں پڑھ رہی ہوں، بی بی سن رہی ہے، ہم ہر جگہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا وہ ماں بیٹھی ہوئی سن رہی ہے۔ کہ عزیزوں سب سے کٹھن منزل تھی، وہ کٹھن منزل نہیں تھی کہ جب شمر ملعون سینے پہ سوار ہوئی، وہ کٹھن منزل نہیں تھی جب جوان کا لاشا امام حسین نے کرا، وہ کٹھن منزل نہیں تھی، کٹھن منزل کیا تھی کہ جب دربار میں جانا تھا، دربار میں جانا تھا، آئینہ بندی کی ہوئی تھی، ہر جگہ بڑے بڑے آئینے لگے ہوئے تھے، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، علی کی بیٹیوں کے لیے آئینہ بندی، کہا ایسے قداور آئینے لگا دو کہ جہاں کہیں کھڑی ہو تو بیویاں ہر ایک کو نظر آئیں۔ ظالم نے کہا کہ جشن مناؤ، اور اس طرح سے بیویاں بے کجاوا اونٹوں پہ جب دربار یزید کے پاس باب سعد پہ پہنچی، مختصر کرتے ہوئے باب سعد پہ پہنچی تو بی بی کا عجب انداز تھا، آگے نہیں پڑھ رہی ہیں، کہا آگے کیوں نہیں پڑھ رہی، تازیانہ پڑھا عابد بیمار کی، اور تازیانہ جب لگا تو بی کے پاس آئے، کہا کہ ماں آپ آگے کیوں نہیں جا رہے، آپ نے تو ہر منزل طے کی ہے، آپ نے تو بابا کا سنگوں کے نیزہ پہ دیکھا ہے، آپ کیوں آگے نہیں بڑھ رہی، کہا آپ بھی مجھ سے کسی نے وعدہ کیا تھا، یعنی حیدر کرار ہم لوگ کوئی مشکل پڑتی ہے نا، ہم کیا کہتے ہیں یا علی مدد، یا علی کو بلاتے ہیں، اور وہ تو علی کی بیٹی تھی کہ جب مولا جا رہے تھے تو مولا نے کان میں کہہ دیا تھا کہ زینب جب کٹھن منزل آئے اور دربار یزید میں جانا ہو اس وقت تم مجھے بلا لینا، میں ضرور آؤں گا تمہارے پاس۔ جناب زینب مولا کی زینت ہے، مولا کی بیٹی ہے، ہر منزل پہ بابا کو بلاتی رہی، لیکن یہاں کے لیے علی نے خود کہا تھا ملائکہ کائنات نے کہ مجھے بلا لینا،
اور جب در پہ کھڑی ہوئی تو آواز دے کے کہا عابد میں بابا کو بلاتی ہوں، کوئی کہ مشکل کشا، کوئی کہ حاجت روا، اے نبیوں کی مدد کرنے والے، اے کوئی کے مددگار مولا، آ جاؤ، آج تمہاری بیٹی اپنے اندر بہت کمزوری محسوس کر رہی ہے، اے بابا طاقت دے جاؤ کہ تم حیدر کرار ہو، بابا طاقت دے جاؤ کہ تم میری طاقت بن جاؤ، بابا میں تمہیں آواز دے رہی ہوں۔ لوگوں نے دیکھا ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے نقابیں ڈلی ہوئی، اور بی بی کے قریب آیا، نقابوں کو الٹ دیا، زینب تیرا بابا آیا۔ مشکل پڑتی ہے تو اپنے ماں باپ اس طرح سے یاد آتے ہیں، اور ماں باپ اگر سامنے آتے، بابا سامنے آئے کل کے مشکل کشا، زینب سینے سے لگ کے کہتی ہے بابا بے مکھنا چادر در بدر پھر کے آ رہی ہوں۔ علی نے کہا مجھے معلوم ہے بیٹی، یا علی مدد کہو، اپنے سینے سے لگا لیا، جانے کیا اسرار امامت تعلیم کی ہے، سینے سے لگا لیا، جانے کیا کان میں کہا، اور یہ کہہ کے کہ آج علی بن کے دربار میں جاؤ، آج عباس بن کے دربار میں جاؤ، زینب یا علی مدد کہو، اپنا قدم اٹھا لو، اور بیوی نے یا علی مدد کہا، دربار میں داخل ہوئی، اور دربار میں جانا کیا بیان کروں میں، دربار میں جو ہی داخل ہوئی تمام بیویوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، جناب زینب کو چاروں طرف سے بیویوں نے گھیر لیا، عابد بیمار سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، فضہ نے برقع کیا، حجاب کیا، 400 کرسی نشینوں کا مجمع ہے، ہر طرح کے عمرہ روسا بیٹھے ہوئے ہیں، یہودیوں کا بادشاہ بھی ہے، نصرانیوں کا بادشاہ بھی ہے، عیسائیوں کا بادشاہ بھی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو بلوایا ہوا تھا یزید نے، اور اس وقت جب بیوی گئی ہیں تو چاروں طرف سے حلقہ تھا، لیکن کوئی زینب کو دیکھنے نہ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ کہا کہ ان بیویوں میں زینب کون ہے، یزید پلیت نے، اماں گئی تھی، کوئی شرابی کا دربار نہیں تھا، خلیفہ کا دربار، اور جب بیوی گئی سر پہ ردا نہیں ہے، نہ بابا ہے نہ کوئی بھیا ہے، ایک صرف زین العابدین ہے، چاروں طرف سے جب بیویوں نے گھیرا لگایا تو یزید نے بے موقع آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت، کہ حسین سے اللہ نے ملک چھین لیا ہے، اور کہا کہ عز و من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، یہ ملک اور یہ مال اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ جو ہی یہ کہا، بیوی جو حلقے میں گھری ہوئی تھی، ایک مرتبہ گرجدار آواز، لہجہ علی میں، جھوٹ بولتا ہے تو، کہا یہ کون ہے، کہا جھوٹا ہے تو، جو ہی جھٹلایا ہے دربار میں ایک تہلکہ مچ گیا، کہا یہ کون مغرور عورت ہے، معاذ اللہ۔ یزید نے ایک مرتبہ بیوی نے حلقے کو ہٹایا، تمام بیویوں کو ہٹایا، کہا دیکھ لے میں علی کی بیٹی ہوں، میں نواسی ہوں رسول خدا کی، میں فاطمہ زہرا کی جائی ہوں، میں مظلوم ہوں، میں ناتواں ہوں، میں غمخوار ہوں، میں ماتم دار ہوں، میں اپنے ماجائے کو روتی ہوئی آئی ہوں۔ جو ہی یہ کہا یہ کون ہے، کہا میں بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں، اور بیوی نے اپنا تعارف پیش کیا، اور جب تعارف پیش کر رہی تھی کہ میں رسول کی نواسی ہوں، لوگوں نے کہا ہے نواسی رسول، اور دربار میں نواسی رسول دربار میں کیسے آ گئی، لوگوں میں ایک ہلچل مچی، بیوی سامنے آ کے کھڑی ہوئی، اور بیوی نے کہا، اب بیوی نے اپنا خطبہ پیش کیا کہ تو کیا کہتا ہے،
کہ حسین سے تو نے نہیں، تو سمجھتا نہیں ہے۔ پھر بیوی نے دوسری آیت کوٹ کی، سورہ آل عمران کی آیت، کہ اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، اور اتنی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں اور اتنے گناہ بڑھ جائیں کہ انہیں معافی نہ مل سکے۔ اللہ نے تجھے ڈھیل دی ہے، اور بہت قریب ہے کہ جو اللہ تیری رسی کو کس لے گا اور تجھے پتہ چل جائے گا کہ تو لعنت اللہ ہو چکا ہے۔ اور میں وہ ہوں کہ میرا بھائی آج بھی زندہ ہے، میرا بھائی آج بھی زندہ ہے۔ کہا کیسے زندہ ہے؟ کہا نو کے نیزہ پہ کوئی سر دکھا دے ایسا جس کا گلا تن سے، اب دلیل دیکھیں بیوی کی، گلا تن سے جدا ہو جائے اور وہ نو کے نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، میرے بھائی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی نے گلا تن سے جدا ہو گیا، کربلا میں جس میں مبارک ہے، لیکن سر ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہے۔ میرے بھائی نے دلیل دے دی ہے کہ ہم مردہ نہیں ہیں، اور تو کیا سمجھ رہا ہے میرا حسین مردہ نہیں ہے، میرے حسین نے 72 کو زندگی دی ہے۔ میرا حسین وہ ہے جو زندگی دینے والا ہے، تا قیامت تک زندگیاں صرف حسین کے دم سے۔ بیوی نے کہا کہ تو کیا سمجھ رہا ہے، حسین تو میرا وہ زندہ ہے کہ جو کوئی بھی اس کی طرف رخ کرے گا اس کو زندگی مل جائے گی۔ اور دیکھیں بیوی کی دلیل کیسی تھی کہ فرش عذاب پہ آتے ہیں، ہماری روحیں بیدار ہو جاتی ہیں، ہمارے نفس بیدار ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے اندر بیداری محسوس کرتے ہیں۔ یہ جناب زینب نے دلیل دی تھی دربار میں کہ حسین وہ ہے، اور تو کیا سمجھ رہا ہے تو نے حسین کو ہرا دیا ہے؟ نہیں، تو ملکویت ہرا نہیں سکتا ہے، حسین تو کائنات کا مالک ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے تیری سلطنت کی۔ جناب زینب کا یہ خطبہ ایسا تھا کہ سب میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی۔ عزیزان گرامی، وہاں پہ روم کا سفیر بھی بیٹھا ہوا تھا، روم کا بادشاہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور روم کے بادشاہ سے ایک معاہدہ تھا جو جناب خدیجہ الکبریٰ کا تھا، اور جناب خدیجہ نے معاہدہ یہ کیا تھا کہ کوئی بھی اگر میری اولاد میں کسی کو اذیت دے گا تو آپ لوگ اس سے تجارت موقوف کر لیں گے، ختم کر دیں گے، آپ اس کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے، بیوی تو 38 گھنٹے سے کھڑی رہی دربار میں، پیر سوج گئے تھے، لیکن 38 گھنٹے میں 38,000 کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی یزید کی حکومت کو جو ڈھا دے وہ علی کی بیٹی ہے۔ اور کس طرح سے ڈھا دیا؟ 38,000 کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی یزید کی حکومت، بیوی نے دستاویزات نکالے اور کہا کہ یہ ہماری نانی نے لکھے ہیں، اور کہا کہ کون ہے سفیر جو روم کا ہے۔ سب کھڑے ہو گئے، حیران ہو گئے کہ وہ اس وقت کی جس میں سگنیچر جناب خدیجہ کے تھے، وہ بیوی نے وہ تمام کاغذات نکال کے، عزیزان گرامی، جب سفیر روم کو پتہ چلا، سفیر روم نے کہا کہ یزید وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ اے یزید، ہم تیرے ساتھ تجارت کو ختم کرتے ہیں۔ کتنا معاشی نقصان کیا بیوی نے۔ کہا کہ کون ہے ایسا کہ جو یاد کرے اس مباہلے کو، عیسائی سفیر بیٹھے ہوئے تھے، اس مباہلے کو یاد کرے کہ جو بڑے بڑے سفیر آئے تھے، کہ کہا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ۔ کون ہے یہاں بیٹھا ہوا؟ سفیر کھڑے ہوئے کہ ہم مباہلے میں تھے، ہم نے مباہلہ دیکھا ہے۔ جب سفیر کھڑے ہوئے، بیوی نے کہا بتاؤ تم نے اس وقت کن کے چہرے دیکھے تھے؟ کہا ہمارے اجداد نے ان کے چہرے دیکھے تھے جو عرش والا نور تھا، فرش والا نور۔
وہ عرش والا نور تھا. کہا کہ کہا کس بات پہ تم لوگوں نے موبائلہ ڈرا کیا تھا، وہ بتاؤ کس بات میں تم نے موبائلہ ختم کیا تھا. کہا بی بی نے جو ہی پوچھا تو ایک سفیر آگے بڑھ کے بولا کہ ہم نے دیکھا تھا ایک مستور آ رہی ہے. وہ مستور اگرچہ حجاب میں ہے لیکن اتنا نور ہے کہ ایک نور حالہ کیے ہوئے ہے. اللہ جانے کیسا نور تھا کہ وہ مستور جیسے جیسے قریب آ رہی تھی ویسے ویسے عرش سے مریم اتر کے آ گئی، اور مریم نے اتر کے کہا کہ مباہلہ نہ کرنا ان سے، اس لیے کہ یہ فخر مریم ہے. بی بی فخر مریم تھی. کہا مباہلہ مقابلہ نہیں کرتا، مقابلہ نہیں، یہ صرف ایک بیوی ایسی ہے، ایک بیوی ایسی ہے اگر ارادہ بھی کر لے گی تو کوئی تم میں سے زندہ نہیں بچے گا. عیسائی ہو کے پہچان گئے. بی بی نے کہا کہ کون ہے یہاں پہ، کون یہود بیٹھا ہوا ہے. کہا ایک راہی آگے بڑھا، کہا بتا تو کہ جس وقت ہمارے نانا تیرے گرجے کے آگے سے گزر رہے تھے اس وقت تو نے کیا بشارت دی تھی. کہا بشارت یہ دی تھی کہ یہی تو ہے جس کو امر سایہ کیے ہوئے ہیں، یہی تو ہے جس کو سنگریزے سلام کر رہے ہیں، یہی تو ہے جس کے چاروں طرف نور پھیلا ہوا ہے، یہی تو ہے کہ جس کو ہر ایک شجر جھک کے سلام کرتا ہے. کہا یہی تو محمد مصطفیٰ کی عزیز ہے. بیوی نے اس وقت اللہم صلی خطبہ تو بیوی کا بہت بڑا ہے کہ پورا عشرہ اس پہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن عزیزان گرامی کہنے کا مقصد یہ ہے یہ فرش ادا نہیں، عرش ادا ہے. جب یہاں پہ بیٹھا کرو اس کی ذمہ داریاں پوری کر لیا کرو. کہا بی بی نے دربار میں لگائی تھی نا پہلی مجلس، دربار میں پہلی مجلس جناب زینب نے کی ہے. کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے فضائل اگر بیان کرنا چاہیں اے یزید تیری مجال نہیں ہے. اور جب دیکھا اس نے کہ بیوی نے دربار کو ڈھا دیا ہے تو اس نے توجہ بانٹنے کے لیے مولا کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، اس نے ایک چھڑی اٹھائی، اس سے بے ادبی کرنا شروع کر. جو ہی بے ادبی کی، اب علی کی بیٹی دیکھے، عباس بن کے آئی تھی، علی بن کے آئی تھی. جب دیکھا کہ بے ادبی کر رہا ہے، بیوی نے اس کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ تو عورت سمجھ کے مجھے ڈرا رہا ہے، گرجدار آواز، تو عورت سمجھ کے مجھے ڈرا رہا ہے، تو مجھے ڈرا نہیں سکتا اس لیے کہ میں علی کی بیٹی ہوں، عباس کی بہن ہوں، تو مجھے نہیں ڈرا سکتا. تو بے ادبی کر رہا ہے لیکن اللہ تجھ پہ لعنت کر رہا ہے، لعنت کا توق میں تیرے گلے میں دیکھ رہی ہوں. بیوی گرجدار آواز میں، عزیزان گرامی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مستور جو یزید جہاں تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اس کے پیچھے سے حجرے سے نکل کے آ گئی، اور جب مستور آئی نکل کے تو اس کے سر پہ ردا نہیں تھی. یزید اس عورت کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا. کہا کیوں نکل کے آئی تو باہر؟ کہا مجھے آواز آ رہی ہے اپنی شہزادی کی، ایسا لگتا ہے کہ دربار میں میری بیوی زینب آ گئی ہے. کہا کہ تو بے ردا باہر کیوں آئی ہے، تو میری زوجہ ہے. کہا یہ بتا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی. بیویوں کو چاروں طرف سے بیوی کو گھیرے میں لے لیا، اور جب دیکھا کہ ہندا باہر آ گئی ہے اور ہندا نے ردا نہیں اوڑھی. کہا کہ یزید نے کہ تو کیوں کر باہر آئی ہے. جب کہا کہ کیوں کر باہر آئی ہے تو کہا یزید میں کیا کروں، میں اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور جب میں حجرے میں تھی تو دیکھیں ماں کیا ہوتی ہے، میں حجرے میں تھی کہ مجھے
بی بی فاطمہ زہرا کی آواز آنی شروع ہوئی، اے ہندا تو آرام سے لیٹی ہوئی ہے، تجھے پتا ہے کہ میری بیٹی دربار میں آ چکی ہے، میری بیٹی دربار میں آ گئی ہے۔ کہا یہ آواز بی بی فاطمہ زہرا کی تھی، بس میں نے سنی اور میں نے کہا بی بی کہاں پر؟ کہا آواز سن، کہا سر پہ ردا نہیں ہے، بس میں نے اپنی چادر اتار کے پھینک دی، سر پہ ردا نہیں ہے۔ ارے جس نے ہمیں پردہ کرنا سکھایا اس کے سر پہ ردا نہیں ہے۔ بی بی تیری ردا کہاں گئی؟ کہا کہ ظالموں نے ہماری ردائیں چھین لی۔ اللہ جانے جب یزید کو اپنی عصمت سامنے نظر آئی اور بی بی نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں علی کی بیٹی، میں حسین کی بہن، میں عباس کی بہن، تڑپ کے کہتی ہے بی بی ارے غازی کیا ہوئے کہ جو تمہارا حجاب تھے؟ کہا غازی مارے گئے، دونوں بازو کاٹ دیے گئے، عباس کا سر نوک نیزہ پہ بلند نہ ہوا۔ ارے سنو گی بیویوں، ارے حجاب اللہ تھے جناب غازی، جب بھی سر بلند کیا گیا سر بلند نہ ہوا۔ آئے جب مولا کو سر ملا، غازی کا سر ملا، اللہ جانے جناب زینب نے کہا کہ ہمیں تو ایک مکان خالی کرا دو، عابد کا توق اتر گیا تھا، ہتھکڑیاں کٹ گئی تھی، بیڑیاں اتر گئی تھی، آئے ایک کمرہ خالی کرایا گیا۔ بی بی نے پہلی صفحے عزا بچھائی، آئے حسین کا ماتم کرنا ہے۔ ارے بی بی چہلم منا رہی ہیں، ماں جائے کو رو رہی ہیں، اے بی بی اور شرم نہ کرنا رونے میں، ہائے کہہ کے رونا، جناب زینب کو رونے نہ دیا گیا تھا۔ ارے جب بی بی روتی تھی، ارے جب تازیانہ پڑتا تھا، اللہ جانے جناب زینب اپنے ماں جائے کو رو رہی ہیں۔ ارے کہا تمام تبرکات آئے، لوٹی ہوئی ردائیں آئیں، سکینہ کی بالیاں آئیں، ارے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں آئیں، ایک مسند آئی، بیمار کا بستر آیا۔ عزیزوں اس کے بعد سرائے شہداء آنے شروع ہوئے، ارے انصاروں کے سر آئے، ارے بیویوں، ارے جب سر آیا ہم شکل مصطفیٰ کا، ہائے ام لیلا آگے بڑھی، زینب نے آگے بڑھ گئے، ارے کڑی الجوان کے سر کو، ہائے اکبر، ارے ماں چھوٹ کے وطن جا رہی ہے، زغرا تیری منتظر ہوگی، ارے کیا جواب دوں گی، میرے لال مجھے بتا دے۔ عزیزوں اس کے بعد جناب عباس کی زوجہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہیں اے بی بی میں جانا چاہتی ہوں تربت سکینہ پہ۔ کہا زندان کی برابر میں مکان تھا، ارے زندان میں جب پہنچی بی بی، ارے سر عباس کو سکینہ کی تربت پہ رکھ دیا، رکھ کے کہا سکینہ تیرا چچا آ گیا، ہائے چچا سے ملنے کا بڑا ارمان تھا، ہائے سکینہ، ارے غازی کا سر گویا ہوا، بی بی مجھے معاف کر دینا۔ اللہ جانے مولا حسین کا سر، جب مولا حسین کا سر آیا جناب زینب نے گود میں لے لیا، منہ پہ منہ رکھ کے کہا بھیا وطن جا رہی ہوں، بھیا کوئی پیغام بھیجنا ہے، بھیا تیری امانت زندان کے سپرد کر دی، ارے تیری سکینہ مر گئی، سکینہ بابا کا سر مل گیا، سکینہ بڑا یاد کرتی تھی، ارے سکینہ کی تربت سے آواز آئی، آئے پھوپھی اماں،
ارے میں کس طرح بابا کو سینے سے لگاؤں؟ الغرض مومنین، یہ قافلہ جب روانہ ہوا، کربلا کی طرف روانہ ہوا، سرائے شہداء مل گئے، اللہ جانے ایک ماں تڑپ گئی، تڑپ کے کہا بی بی مجھے یہیں زندان میں چھوڑ کے چلی جاؤ، میری بچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، ارے جب بھی رات ہوا کرے گی میں کہ چراغ اپنی سکینہ کی تربت پہ، ارے بی بی نے سینے سے لگایا، کہا نہیں بھابھی چلو، ارے وہاں اصغر تمہارا منتظر ہے، اے بھابھی کیا اصغر سے نہ ملوگی؟ ارے اصغر بھی تو تمہارا بیٹا ہے، ارے کہا بی بی یا سکینہ تنہائی سے گھبراتی ہے، کہا بھابھی تمہیں قبر مطہر کا واسطہ، ارے مولا کی جس میں اطہر کا واسطہ ساتھ چلو، ہر ایک بی بی کو بازو تھام کے سوار کرایا، ارے دیکھا رباب نہیں ہے، اب ملنا کیا سناؤ بیویوں، کہ جاتی ہے سکینہ، ارے تیرا زندان تجھے اتنا پسند آیا، ارے تیری ماں جا رہی ہے، ارے کوئی پیغام دینا ہو، اماں جب بابا کی تربت میں جانا، اصغر کو پیار کر لینا، ارے پوچھ لینا پانی مل گیا یا نہیں، ہائے اماں جب سغرا سے ملنا کہنا ہمارے منہ میں بہت تماچے لگے، ارے ہماری ردا چھن گئی، ہمارے گوشوارے، اماں سنا دینا، ارے سغرا جب بھی ٹھنڈا پانی پیو